18 شعبان المعظم 326 ہجری وفات جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی مولا امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تیسرے خاص نائب۔ آپ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی اور جناب محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کے 10 خاص وکیلوں میں سے تھے۔ جناب حسین بن روح نوبختی اپنے زمانے کے سب سے عقل مند انسان تھے، غیر شیعوں سے تقیہ سے ملتے تھے، اگرچہ آپ کا شمار جناب محمد بن عثمان کے 10 خاص وکیلوں میں سے ہوتا تھا، لیکن ظاہراً آپ سے زیادہ دوسرے وکلا ان سے نزدیک تھے، لہذا کسی کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ تیسرے نائب خاص بن سکتے ہیں۔ لیکن جب جناب محمد بن عثمان کا آخری وقت آیا تو آپ نے حکم امام علیہ السلام سے جناب حسین بن روح کی نیابت خاص کا اعلان کیا، تو وہاں موجود جناب ابو سہیل نوبختی، جن کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ تیسرے نائب مقرر ہوں گے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جناب حسین بن روح کی خدمت میں آئے اور ایک اطاعت گزار کی طرح خود کو پیش کیا۔ جب لوگوں نے ان سے اس سلسلے میں سوال کیا تو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ جواب دیا کہ شاید میرے لیے ان رازوں کی حفاظت ممکن نہ ہوتی، لیکن اگر جناب حسین بن روح کے پاس امام علیہ السلام موجود ہوں اور ان کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی وہ راز فاش نہیں کریں گے۔ جناب حسین بن روح نے بغداد میں 10 وکلا اور دوسرے شہروں میں مختلف وکلا کے ذریعے اپنی نیابت کا آغاز کیا۔ محمد بن علی شلغمانی پہلے بھی آپ کا وکیل تھا، لیکن بعد میں وہ گمراہ ہو گیا، یہاں تک کہ نبوت کا دعویٰ کیا اور مرتد ہو گیا، تو جناب حسین بن روح نے شیعوں کو حکم دیا کہ ان سے دور رہیں، اور خود مولا امام زمانہ علیہ السلام نے شلغمانی پر لعنت فرمائی۔ جناب حسین بن روح ایک عظیم عالم فقہ اور محدث تھے۔ فقہ میں التادیب نامی کتاب تالیف فرمائی، جسے بعد میں بغداد سے قم بھیجا تاکہ قم میں موجود علماء و فقہا اپنی رائے پیش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے علمی مناظرے اپنی مثال آپ ہیں، نیز زیارت رجبیہ آپ سے ہی مروی ہے۔ جناب محمد بن عثمان کے دور نیابت نیز اپنی نیابت کے ابتدائی دور میں جناب حسین بن روح کا حکومت میں اچھا اثر و رسوخ تھا، لیکن بعد میں بعض وجوہات کے باعث یہ اثر و رسوخ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ روپوش ہو گئے، نیز 5 برس قید خانے میں قید بھی رہے۔ جناب حسین بن روح نوبختی کی نیابت کے کچھ ہی عرصے بعد 305 ہجری کو مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقیع خط موصول ہوئی، جس میں تحریر تھا: ہم انہیں حسین بن روح کو جانتے ہیں، میری دعا ہے کہ خدا انہیں تمام اچھائیوں سے آگاہ فرمائے اور انہیں اپنے لطف و کرم سے خوش و خرم رکھے۔ ان کی درخواست سے آگاہ ہوں اور ان کی دی گئی ذمہ داری کی ادائیگی کی امید ہے۔ وہ ہمارے پاس ایسے مقام و منزلت کے حامل ہیں جو ان کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ خدا ان پہ اپنے فضل و کرم کی فراوانی مرحمت فرمائے۔ آپ امام علیہ السلام کے نزدیک نیک با فضیلت تھے اور معصوم علیہ السلام کی دعا آپ کے شامل حال تھی۔ اس طرح منقول ہے کہ بغداد میں ایک خاتون گٹھری لے کر جناب حسین بن روح کی خدمت میں آئی اور سوال کیا کہ اس میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے دریائے دجلہ میں پھینک دو، پھر میں بتاتا ہوں۔
جب وہ دجلہ میں گٹھری پھینک کر آئی تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اندر سے گٹھری لا کر اسے دے دو۔ جب خادم گٹھری لایا تو اس خاتون نے دیکھا کہ یہ اسی کی گٹھری ہے اور اس میں سارا سامان بھی موجود ہے۔ جناب حسین بن روح احباب کے ہمراہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہوا تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا احمد بن اسحاق قمی نے رحلت فرمائی۔ لوگوں نے تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ جب بعد میں پتہ کیا تو عین اسی وقت جناب احمد بن اسحاق قمی نے رحلت فرمائی تھی۔ جناب شیخ صدوق کے والد جناب علی بن بابویہ قمی نے جناب حسین بن روح نوبختی کے ذریعے ہی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عریضہ لکھ کر بیٹے کی خواہش کی اور جناب شیخ صدوق کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح ایک بار علی بن بابویہ قمی نے آپ سے سفر حج کے لیے اجازت مانگی تو جناب حسین بن روح نے پہلے منع کیا، لیکن جب انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نذر کی ہے کہ حج کروں تو آپ نے فرمایا سب سے آخری قافلے سے جانا۔ جناب علی بن بابویہ نائب امام علیہ السلام کی اطاعت میں آخری قافلے سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو قافلے پہلے گئے تھے کرامتہ نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ جناب حسین بن روح نوبختی کی نیابت کی مدت 21 برس تھی۔ آپ 18 شعبان المعظم 326 ہجری کو انتقال کر گئے اور اس بزرگوار شخصیت کو بغداد کے محلہ نوبختیہ کے بازار عطاران میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا روضہ مبارک محبان اہل بیت علیہم السلام کی زیارت گاہ ہے۔